بار پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج 25ویں روزے کے حوالے سے. ہم نے بات کی قصص الانبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی. چند سوالات ہیں جو کہ لوگوں کے آ رہے ہیں مفتی زاہد سمرسی صاحب, اور کل بھی میں پوچھ رہی تھی کہ اور ہم کل بھی اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے, بیمار تھے یا کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پائے, ان کو کیا روزے رکھنے ہیں دوبارہ, اور کس طرح سے وہ فدیہ دے سکتے ہیں, اس کا ہدیہ دے سکتے ہیں, کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں نے کیوں نہیں روزے رکھے. جی ٹھیک ہے, 8 عذر بیان کیے ہیں علماء کرام نے, جن میں سے 2 عذر قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تم میں سے کوئی اگر بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ فعدۃ من ایام اخر, ان روزوں کو دیگر دنوں میں جا کر پورا کریں گے. اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت طلب بات یہ ہے کہ سفر سے مراد کتنا سفر ہے, اور یہاں پر علماء اکرام نے خاص طور پر امام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا 92 کلومیٹر, یعنی کہ اگر اتنا سفر آپ کرو گے تو آپ اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے صرف قضا کرنی ہوگی. اور رہی بات مرض کی, تو ہر بیماری میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا طبیب مستند ہونا چاہیے اور باشرہ ہونا چاہیے, اور اسلامی احکامات سے بھی واقف ہو, متقی پرہیزگار ہو. اور وہ ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا مرض تھوڑا سا بڑھنے کے خدشات ہیں اور یہ مرض آپ کا بہت اہمیت والا ہے, لہٰذا اس میں آپ احتیاط کریں, تو جب ڈاکٹر یہ کہہ دے اور مستند ڈاکٹر کہہ دیں تو اس صورت میں اجازت ہے. اور اب آگے ہم چلتے ہیں کہ ہر مریض کو یا ہر شخص کو بھی فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے, یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. فدیہ وہی شخص دے سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جس مرض سے وہ چھٹکارا تو نہیں پا سکتا, موت یقینی ہو جائے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ فقہاء اکرام نے فرمایا شیخ فانی ایک ایسے بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے اور اس قدر لاغر اور کمزور ہوتا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا, اس کے اندر اتنی طاقت اور وسعت ہوتی ہی نہیں ہے, اور آئندہ بھی اس کے پاس اس کو اتنی امید نہیں ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا. تو اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے گا. آپ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ کے لیے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم, یا تو 2 مسکینوں کو ایک وقت میں کھانا کھلا دیں, یا ایک ہی بندے کو صبح اور شام کا کھانا کھلا دیں. اچھا, ایک چیز اور ہے, ایک تو مفتی صاحب آج کل لوگوں کا جو ایمان کا درجہ اور جو معاملات ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کے سامنے, جیسے مرنے کے معاملے پہ ہم پورے مہینے یہ بات کرتے تھے, دوسرے علماء کرام سے بھی میں بات کری تھی, یہاں پہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے آج کل کے دور حاضر میں جو ہم چیزیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نا, بڑی عجیب سی ہیں اب, کہ جی کہتے ہیں کہ جی مریں گے تب دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت کامن ہو گیا ہے. اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لے سکتی, بڑے زبردست سیاست دان ہیں, ان کے منہ سے میں نے یہ بات سنی کہ جی روزے کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے یہ سفر کی جو بات ہے, سفر میں ہے اگر کوئی اور روزہ نہیں رکھے, تو انہوں نے کہا میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے اور سفر میں روزہ رکھا نہیں جاتا. تو یہ اس طرح کی جو باتیں میں چاہوں گی اس پہ بھی تھوڑی سی جو ہے وضاحت دے دیں. دیکھیے, میں پہلے تو پچھلی بات پہ اشارہ کر دیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا مرنے کے بعد, یہ کس نے کہا تھا؟ میرے آقا نے جب بھی ابو جہل کو حکم دیا, اسلام لانے کا پیغام دیا, تو اس نے یہی کہا ہمیشہ. حضور نے اس کو خوف دلایا, ڈرایا. ابو جہل نے کہا جی دیکھا جائے گا. جب بھی حضور نے اس کو دعوت, ابو جہل کے الفاظ ہیں, تو سوچ لے گا جو لوگ بول رہے ہیں, یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں. اس نے کہا دیکھا جائے گا. اور جو بندہ ایسے لفظ کہتے ہیں, اور یہ جو کلمات ہیں, یہ جو باتیں, یہ کفری کلمات بھی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی جو وعیدیں آئی ہیں اس سے کھلے عام وہ بدماشی کر رہے کہ جی دیکھا جائے گا, یعنی اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو وہ ایک مسلمان ایسے جملے کہہ نہیں سکتا بہرحال. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی کسی بھی سیاستدان کی بات کی ہے, آپ نے کہا میں نام نہیں لینا چاہتی. چلو, نام اس دور میں جو ان کی کارکردگی نظر آ رہی ہے, نام لینا ہی نہیں چاہیے. آپ تو کسی اور زمرے میں کہہ رہی تھی کہ نام نہیں لینا چاہتی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آج کل ان کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیے. اور رہی بھائی یہ زندگی ایک سفر ہے, یہ بھی وہی ابو جہل سے مشابہت ہو گئی ہے کہ زندگی پوری ایک سفر ہے. اچھا, یہ سفر کے لیے تو آپ نہیں آئے تھے نا. قرآن کہا کہ آپ آئے ہو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں.
وگرنہ جانوروں میں ہمیں کوئی فرق نہیں رہے گا. جانور کو پتہ ہے کہ کھانا پینا ہے, بس وہ جہاں سے بھی ہے اس نے کھانا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل اور شعور دیا ہے, اس کو بڑی عزت دی ہے. وہ جو ہے اشرف المخلوقات ہے. کس بنا پر ہے؟ اسی بنا پر تو ہے کہ وہ رب کو سجدے کرتا ہے, وہ رب کے احکامات پر چلتا ہے. تو لہٰذا یہ جملہ دوبارہ کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر جو بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو. اس طرح کے پوری زندگی ایک سفر ہے. صحیح. فہد, ہمارے پاس اب ٹائم بالکل ختم ہے, ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں, دعا کی طرف. میں چاہوں گی اس سے پہلے کوئی میسج ہے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. میرا بس ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں, سحری کرتے ہیں. تو لوگوں میں ایک مت ہے کہ روزے کے درمیان آپ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, لیب ٹیسٹ نہیں کروا سکتے. تو ایز سچ اس کی کوئی ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کے کیوبیکل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, تو آپ بلڈ نکالنے سے آپ کی کوئی شوگر لیول یا اس طرح کی کوئی چیزیں ڈاؤن نہیں ہوتی. اور اس پہ مفتی صاحب بھی ہیں. مفتی صاحب, ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بلڈ نکال لیں تو کیا آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی, اس میں تھوڑا سا کیوں, اگر زیادہ بھی نکالنا چاہیں تو ایسا شخص, ایسا روزے دار جو ذرا مضبوط ترین ہو, طاقتور, اور اس کو لگتا ہے کہ اگر بلڈ میرا نکل بھی جائے تو میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکوں گا اور میں برداشت کر لوں گا, تو ٹھیک ہے, کروا سکتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اور سیکنڈ, جب آپ کھاتے ہیں تو کھانے کا اپنا خیال رکھیں, کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ آپ کا, فہد حسین آپ کا, حنا حبیبہ آپ کا, اور مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ دعا کرا لیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اے میرے مالک, اے میرے خالق, ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے میرے مولا, ہماری تراویحات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے میرے مولا, وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما. اے میرے مولا, ملک پاکستان کے در و دیوار کی حفاظت فرما. آمین. اے میرے مولا, اپنے پیارے محبوب کا صدقہ تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. میرے مولا, جو بیمار ہیں, زیر علاج ہیں, انہیں شفا یابی عطا فرما. آمین. اے میرے مولا, تنگ دستوں کی مدد فرما. آمین. جو بے یار و مددگار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما. اے میرے مولا, میرے ہر مسلمان کی خیر فرما. جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جہاں کہیں مشکلات کا شکار ہے ان کی مدد فرما. خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ان پر مظالم ڈھانے والے بدبختوں کو نیست و نابود فرما. اے میرے مالک, اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرما. ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور رب تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے, جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول فرمائے, یہی ہم سب کی دعا ہے. اور بہت شکریہ مفتی زاہد اسد صاحب, آپ کا بھی, آپ کا فہد بہت شکریہ, اور حنا حبیبہ آپ کا شکریہ. میرے ساتھ یہاں پہ جو ہے موجود ہیں حیدر جواد علی خان قوال, انہی کے کلام سے جی ٹرانسمیشن کا اختتام کروں گی. اسی کے ساتھ جی کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
अपना बनाया।